ناظرین، میں ہوں ارشاد کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں چینل تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ آج کے ولاگ میں کچھ بات سیاست کی کہاں کی سیاست؟ لاڑکانہ، جو پیپلز پارٹی کا کبھی گڑھ ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں وہ اس میں دراڑ پڑ چکی، ایک سیٹ چلی گئی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ چلی گئی۔ آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی مہتاب اکبر راشدی، جس کا تعلق فنکشنل لیگ سے تھا، ان کی اور ان کے شوہر کی، اکبر راشدی صاحب کی شمولیت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی میں۔ یہ لوگوں کے لیے تو ہوگا کہ بڑا فائدہ، لیکن میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ یک طرفہ فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ خود پیپلز پارٹی کو بھی اس کی ضرورت تھی، اور کیوں تھی، اور مہتاب اکبر راشدی صاحبہ اور اکبر راشدی صاحب کے جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے کس کس کو خطرہ ہے؟ ایک شخص کو نہیں، کئی اشخاص ہیں جن کے لیے خطرہ منڈلا رہا ہے، خطرہ پیدا ہوا ہے، اور ان میں ایک رکن اسمبلی، وہ بھی جس پر آصف علی زرداری صاحب کی زیادہ ناراضگی ہے۔ لاڑکانہ کی سیاست کوئی اب وہ آسان سیاست نہیں رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں ایک ڈینٹ پڑ چکا پیپلز پارٹی کو، اور جو ہے JUIF کے رہنما راشد محمود سومرو صاحب کا خود جو ہے 50,000 ووٹ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں لینا 2018 کے الیکشن میں، وہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے جو الیکشن ہوئے، اس میں سیف اللہ ابڑو صاحب، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے کہ 35 کروڑ میں سینٹ کی ٹھیک یہ، لیکن اب وہ بھی سینیٹر بن چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا، سہیل انور سیاض سے، ٹھیک ہے، ہار گئے۔ تو یہ آج آپ کو ہسٹری بتاؤں گا اس کے پیچھے کیا ہے، میں اور آئندہ الیکشن میں کیا جو ہے آفتاب شعبان میرانی صاحب کو ٹکٹ ملے گا یا کس کس کو کیا ہوگا۔ اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں 13 اگست کے ولاگ میں کہ اس کی بھی انٹری ہوگی، ان کے لیے کئی آپشنس ہیں۔ تو یہ ہے آج کا موضوع۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کی شمولیت ہو گئی پیپلز پارٹی میں۔ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، میری اطلاع ہے کہ یہ کئی دنوں سے معاملات چل رہے تھے۔ 2018 کے الیکشن جب ہوئے تو اس میں ظاہر ہے فنکشنل لیگ اکیلی نہیں تھی، اس وقت GDA کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا، تو جو خواتین کی جو نشستیں تھیں ان میں جو ہے پرائرٹی جو تھی مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کی، وہ تیسرے نمبر پہ تھی، لیکن فنکشنل لیگ اچھا رزلٹ نہیں لے سکی، تو ان کے جو ہے وہ ظاہر جو جنرل سیٹس کی تناسب سے جو ہے وہ کوٹا بنتا ہے رزلٹ سیٹس کا، تو اس میں 2 خواتین جو ہے GDA کی بنی ہے، ایک نصرت سحر عباسی صاحبہ اور ایک جو ہے نسیم راجپر صاحبہ۔ تیسری سیٹ جو ہے وہ ان کے نہیں آ سکی، تو وہ اس مرتبہ نہیں بن سکی مہتاب اکبر راشدی صاحبہ MPA رزلٹ سیٹس پہ، اس سے پہلے وہ رہی۔ 2013 کے الیکشن میں بھی لاڑکانہ میں انہوں نے حصہ لیا، قومی اسمبلی کی نشست سے مرحوم ایاز سومرو کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے وہ لاڑکانہ عوامی اتحاد کے نام سے ایک پلیٹ فارم تھا اس سے، لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت بھی بڑا دلچسپ مقابلہ، اگر جو ہے وہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مجھے یاد ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے معظم عباسی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، اور جو ہے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ نے بھی الگ الیکشن میں حصہ لیا، تو دوسرے نمبر پہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کے ووٹ آئے، تیسرے نمبر پہ معظم عباسی صاحب کے۔ ان دونوں کے ووٹوں کو اگر ملایا جائے تو وہ ایاز سومرو صاحب سے ووٹ زیادہ تھے مرحوم سے۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں اکبر راشدی صاحب الیکشن میں حصہ لیا، سہیل انور سیاض صاحب سے جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور ان میں جو ہے وہ سیف اللہ ابڑو صاحب بھی تھے، ہار گئے۔ تو مطلب فنکشنل لیگ کی جہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا جو ہے لاڑکانہ میں جو انٹری ہوتی ہے، ان کا وہ پولیٹیکلی یا وہ اس کے وہ گدی کے حوالے سے زیادہ اتنا اثر رسوخ نہیں رہا ہے، وہ اکبر راشدی صاحب کے خاندان کی وجہ سے ان کا جو ہے تھوڑا بہت ملا، اور دوسرا جو پیپلز پارٹی کی مخالفت، جو ان کے جو ہے وہ مخالف جتنے بھی گروپ ان کی وجہ سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہاں تک نہیں تھا، اس میں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہوئے، اور دن بدن جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاڑکانہ کی سیاست میں جو ہے وہ اب دراڑ تو پڑ چکی، لیکن اب وہ چینجنگ جو آ رہی ہے، یا خود جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھانپ لیا ہے کہ یہ اب وہ آنے والا الیکشن وہ اتنا کوئی آسان نہیں ہوگا، تو اب یہ شمولیت ہو چکی۔ اب کیا ہوگا؟ دائرہ شمولیت ہو چکی، ایسے تو نہیں ہے۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ ریزرو سیٹس مل جائے گی جو ہے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کو، یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں ریزرو سیٹس نہیں، جنرل سیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اکبر راشدی صاحب خود بھی لڑ سکتے ہیں، ان کے بیٹے جو ہے رافع راشدی وہ بھی ہیں،
اور مہتاب اکبر راشدی صاحب اب یہ وہ کہاں سے سیٹ آئے گی، کیسے نکلے گی، اب یہ دلچسپ مقابلہ ہوگا، دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اور اس سے پہلے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے، ظاہر ہے ان میں بھی اس میں بھی ایڈجسٹ ہوں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف جو ہے راشدی خاندان جو ہے لاڑکانہ کا، ان کے لیے جو ہے فائدے کی بات نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن میں ڈینٹ پڑ چکا، اب یہ خاندان اگر ادھر آ گیا تو ظاہر ہے معظم عباسی صاحب وہ بھی تھوڑے وہ ان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوگا آئندہ الیکشن میں، لیکن وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جو نثار کھوڑو صاحب ایلیجیبل نہیں رہے الیکشن کے لیے، تو معظم عباسی صاحب کا مقابلہ ان کی صاحبزادی ندا کھوڑو نے کیا، ہار گئی۔ پھر معظم عباسی صاحب جو ہے وہ اپنے وہ فارم ان کی وجہ سے جو ہے وہ نائل ہوئے، پھر اس کو عدالت نے اجازت دے دی کہ آپ جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو ضمنی الیکشن میں جمیل سنگرو صاحب آئے ان کے سامنے، وہ بھی ہار گئے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، یہ اب صورتحال وہ کوئی اتنی وہ خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، اور جیسے راشد محمود سنگرو صاحب کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ وہاں وہ حلقہ اب آنے والے الیکشن میں یہ بھی اب پیپلز پارٹی کی قیادت اب ضروری نہیں کہ ہو، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے خود ہو سکتا ہے 2 نشستوں پہ الیکشن لڑے، ایک جو انہیں 200 جہاں سے وہ نوڈیرو اور رٹوڈیرو اس کا اس میں تو ہے، وہاں سے تو انہیں اچھے خاصے ووٹ مل جاتے ہیں کہ لاڑکانہ میں آ کے تھوڑا وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے حلقہ ہے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو کمبر شہداد کوٹ ضلع سے انہیں 201 سے ممکن ہے کہ وہاں سے بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا میں نے آپ کو 13 اگست کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ وہ بھی جو ہے الیکشن میں اس کی انٹری ہوگی، اس کے لیے بھی لاڑکانہ بھی سوچا جا رہا ہے، نواب شاہ بھی سوچا جا رہا ہے، ٹنڈو اللہ یار بھی سوچا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہانی کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری اطلاع میرے ذرائع سے، وہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں انہیں 201 سے کامیاب ہوئے تھے خورشید امن جونیجو صاحب، اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے میری اطلاع ہے کہ نقصان آئندہ الیکشن میں جو ممکن ہے انہیں وہ سیٹ نہ ملے، اور ان پہ آصف علی زرداری صاحب کی ناراضگی بھی ہے۔ ہاں ناراضگی ہے، وہ تو مسئلہ ہے کچھ جو ہے 13 ایکڑ زمین کا مرحوم جو ہے امیر گاد، پھر وہ خورشید جونیجو صاحب وہ اب وہ اسکیم 33 کی 13 ایکڑ زمین ہے، وہ تھوڑا کچھ ہے وہ ان کا وہ اپنا وہ پولیٹیکل وہ جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو ان پہ آصف زرداری صاحب کی ناراضگی ہے۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ جو ہے لاس جو ہے آئندہ جو ہے الیکشن یا اس میں خورشید جونیجو صاحب کا نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے لیے خطرہ اب میٹر کرتے ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب جو سینیٹر ہیں، وہ بھی میٹر کرتے ہیں اس میں کیا ہونے جائے گا، کیا سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے سوشل ہیں، اب ان پہ جو الزام لگانے والے وہ کوئی اور نہیں تھے، خود جو ہے سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی صاحب تھے، اس میں جو ہے ان کے جو ہے شریک تھے لوگ جو ہے وہ تھے، اور انہوں نے الزام لگائے تھے کہ جو ہے یہ ایسا کچھ ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ اللہ بخش انڑ صاحب بھی تھے، اور جو ہے وہ جو ہے گلمند رند صاحب بھی تھے، انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اب وہ بھی جو ہے میٹر کریں گے، کیونکہ جو ہے وہ بھی سینیٹر بن چکے۔ اب وہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کی صورتحال اوورال جو ملک میں بن رہی ہے وہ ہے، لیکن یہ جو سیاست ہے نا، یہ صرف جو ہے وہ پارٹیوں کی صورتحال نہیں، لوکل صورتحال جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ تو یہ لاڑکانہ کی سیاست جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، خود پیپلز پارٹی نے بھی بانپ لیا ہے کہ ہمیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے، اور وہ بھی بڑھا رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ۔ تو یہ خطرہ خود معظم عباسی صاحب کے لیے بھی، اور وہ نثار کھوڑو صاحب کا تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے خورشید جونیجو صاحب کو بھی خطرہ ہے، اور آنے والے الیکشن اب کیسے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کیا ٹرینڈ بنتا ہے۔ لاڑکانہ میں عوام میں غم و غصہ ہے اور جگہ بھی ہے، لیکن اب آنے والا یہ وقت بتائے گا کہ یہ صورتحال کہاں جاتی ہے، اور بھی اس سے جڑی ہوئی خبریں جو ہے آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔